السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی تھی، جن میں سر فہرست حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس ہماری نشست کے اندر آپ احباب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی خصوصیات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلوب و مقصود یہ ہے کہ ان احباب کی خصوصیات، ان کے فضائل و مناقب ہم لوگ پڑھ کر، سن کر اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت کو مستحکم کریں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل و مناقب احادیث کے اندر کئی جگہ پہ بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے نکلنے لگے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس شام یہ ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے میں اس جھنڈے کو، اس علم کو کل ایسے شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر یہ ایک موقع تھا جب میں نے امارت کی خواہش کی کہ مجھے امیر بنا دیا جائے۔ صحابہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر تشریف لے گئے، یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اس سوچ اور فکر کے اندر اور اس تڑپ کے اندر تھا کہ کاش یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے تھما دیا جائے، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی اسی نظریے سے صبح جب مجلس کے اندر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ان علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا ہوا یشتکی فی عینی، ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا، فبصق فی عینیہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر اپنے لعاب دہن کو لگایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو عافیت اور شفا عطا فرما دی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر وہ جھنڈا دیا اور ان کو نصیحت اور واعظ کر کے جو ہے وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے خیبر کے قلعے کو فتح کروایا۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث موجود ہے، آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا عورتوں اور بچوں کے پاس. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلہ کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو میرے لیے بمنزلت ہارون ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہارون علیہ السلام نبی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کنسیڈر کیا ہے، اپنا بھائی قرار دیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن ابی سفیان نے جب صحابی رسول کو گورنر بنایا تو ان سے پوچھا کہ تمہیں ابو تراب کو برا بھلا کہنے سے کس بات نے جو ہے وہ روکے رکھا، منع کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں جو ہیں وہ یاد آ گئی. 3 باتیں حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، 3 خصوصیات ان کی بیان فرمائی تھی جو میرے ذہن کے اندر تھی. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ان کو غزوہ خیبر کے موقع پہ جھنڈا پکڑایا اور فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور تیسرا موقع وہ تھا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ جب مباہلے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو ساتھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یہ میرا اہل بیت ہے. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت علی کی فضیلت کے اندر، ان کی شان کے اندر یہ ہے کہ چند لوگ جن کے اندر ابو حیان، حضرت صبرہ، حضرت مسلمہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی حدیث سناؤ، تم اللہ کے رسول کے قریب رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تم نے زندگی گزاری. تو وہ فرمانے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں کچھ نہیں یاد، لہٰذا جو میں بیان کروں اس کو مان لو، جو نہ بیان کروں اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. تو وہ بیان کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا کہ لوگوں آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرا طریقہ، میری سنت ہے. لہٰذا جو شخص ان کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور آخری باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ فرمائی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ان لوگوں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات آپ کا اہل بیت نہیں ہے کیا؟ تو کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات بھی آپ کا اہل بیت ہیں. حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے. یہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ اہل بیت ہے. تو یہ حضرت علی کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھنا. سامعین محترم، یہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تقویٰ، للہیت ان کے اندر تھی. اور صحابہ کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی فرما دیا تھا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے جو ہے وہ چن لیا. الزمہم کلمۃ التقویٰ، اللہ نے تقوی کو ان کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے. وکانوا احق بها واہلھا، یہ تقوی کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اہل تھے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، اور
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کیجیے. یہ محبت، یہ ان کے ساتھ ہونا سب الفت کل قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا کرنے کا ہمیں جو ہے وہ باعث بنے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین.